بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدنظری کرنے اور بچنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا اس کو آخرت میں 2 انعام ملیں گے۔ ایک تو ہر نگاہ کی حفاظت پر اسے اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا، دوسرا انعام اللہ اس کی آنکھیں قیامت کے دن رونے سے محفوظ رہیں گی۔ بدنظری کرنے سے اس انسان کے چہرے کو بے نور کر دیا جاتا ہے، اس کے چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آنکھیں قیامت کے دن روئیں گی سوائے اس آنکھ کے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو دیکھنے سے بند رہے، اور وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگتی رہے، اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے، چاہے اس میں سے مکھی کے سر کے برابر ہی آنسو نکلے ہوں۔ جس آدمی کو بدنظری کی عادت پڑ جائے وہ شرمگاہ کی حفاظت کبھی نہیں کر سکتا۔ شیطان عجیب انداز سے دھوکہ دیتا ہے کہ تم صرف دیکھتے ہی ہو، کرتے تو کچھ نہیں، حالانکہ یہی دیکھنا تو کرنے کی شروعات ہے۔ بدنظری سے انسان کے اندر نفسانی خواہشات کا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور انسان اس سیلاب کی رو میں بہہ جاتا ہے۔ بدنظری سے انسان کے دل میں خیالی محبوب کا تصور پیدا ہو جاتا ہے، حسین چہرے اس کے دل و دماغ میں قبضہ کر لیتے ہیں۔ وہ آدمی جانتا ہے کہ اس حسین شکل کو ہم نہیں پا پائیں گے تو وہ تنہائیوں میں اس کے خیال میں ڈوبا رہتا ہے اور لذت لیتا ہے۔ بدنظری کے ساتھ ہی شیطان انسان کے دل و دماغ میں سوار ہو جاتا ہے اور اس آدمی سے شیطانی حرکتیں کروانے میں جلدی کرتا ہے۔ بدنظری کرنے سے جسم میں بدبو آنے لگتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تو بہت آزمائی ہوئی چیز ہے کہ بدنظری کرنے سے کپڑوں میں تعفن یعنی بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ بدنظری اتنا مہلک مرض ہے کہ اس کا اثر فوری طور پر ظاہر ہوتا ہے، یہاں تک کہ جسم اور کپڑوں میں عجیب قسم کی مہلک بدبو آنے لگتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ بنا لیتے ہیں اور پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں ان کے جسموں سے خوشبو آتی ہے۔ حدیث پاک سے بھی اس مضمون کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس کر لیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے سے گزرے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کے قطرے شیشی میں جمع کروا لیتی تھیں، پھر جب اس کو خوشبو میں ملاتی تھیں تو خوشبو کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہی بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھی گئی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عفت و پاک دامنی کی زندگی گزارنے والوں کے جسم میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ بد نگاہی اور بے حیائی کرنے والوں کے جسم میں بدبو آتی ہے۔ یورپ اور امریکہ کا سفر کرنے والے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ انگریز دیکھنے میں گورے چٹے ہوتے ہیں، کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، مگر جہاز میں ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ جائیں تو عجیب قسم کی بدبو ان کے جسم سے آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک مشرکین نجس ہوتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ گندگی میں بدبو ہوتی ہے۔ بدنظری کی ایک قسم یہ ہے کہ کسی مکان میں سوراخ یا کھڑکی یا دروازے سے دیکھا جائے۔ حدیث پاک میں اس پر سخت وعید آئی ہے، یہاں تک کہ گھر والوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ گھر میں جھانکنے والے کی آنکھیں پھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بغیر اجازت تمہارے گھر میں جھانکے تو تم اس کو کنکڑی اٹھا کر مارو جس سے اس کی آنکھیں پھوٹ جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بدنظری اور تصویریں۔ بدنظری کی ایک قسم وہ ننگی تصویریں دیکھنا ہے جو اخباروں اور کتابوں کی زینت بنتی ہیں۔ فلموں اور ڈراموں میں کام کرنے والی عورتوں کی تصویر دیکھنا، ٹی وی کو خبریں سننے کے بہانے دیکھنا، راستہ چلتے سڑک کے کناروں پر لگے ہوئے سائن بورڈ پر بنی تصویریں دیکھنا، گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کی تصویر چھپ کر رکھنا اور تنہائی میں گھنٹوں انہیں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا، انٹرنیٹ پر پیشے ور لڑکیوں کی ننگی تصویریں دیکھنا یا بے حیائی والی سی ڈی پر تصویر دیکھنا سب کا سب حرام ہے۔ کچھ لوگ شادی بیاہ کے موقع پر شادیوں کی تصویریں اپنے پاس رکھتے ہیں اور دیکھتے دکھاتے ہیں۔ تصویر دیکھنا زندہ آدمی کو دیکھنے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ راستہ چلتے ہوئے غیر محرم کی ایک ایک چیز کو اتنا باریکی کے ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا جتنا کہ تصویر کے ذریعے دیکھنا ممکن ہے، اس سے زیادہ احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ بدنظری کی نحوست۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا جس کی نگاہ نے راستے میں خطا کی تھی۔ آپ نے اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور فرمایا اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، بے دھڑک ہمارے پاس چلے آتے ہیں حالانکہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے۔ وہ آدمی حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا ابھی بھی وحی کا سلسلہ باقی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو مومن کی فراست ہے، یعنی سمجھداری ہے۔ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔